کہ کیا 72 حوروں کے حوالے سے کوئی حدیث صحیح موجود ہے یا نہیں، جس حوالے سے میڈیا میں بہت زیادہ بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہاں پر 72 حوروں کے نام سے کوئی فلم بنائی جا رہی ہے، جس حوالے سے میڈیا میں بہت زیادہ بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری ہے، تو رہنمائی کی جائے کہ کیا 72 حوروں کے حوالے سے کوئی حدیث صحیح موجود ہے یا نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جو اسلام میں حوروں کا تصور ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور نبی کریم کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، اگرچہ قرآن میں حوروں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بعض مقامات پر حوروں کی تعداد کا ذکر ہے، مثلا ہر جنتی کو کم از کم 2 حوریں عطا کی جائیں گی، یہ روایت ملتی ہے۔ بعض روایات 72 حوروں کے حوالے سے ہیں لیکن انہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ البتہ شہداء کے حوالے سے 72 حوروں کے حوالے سے سنن ترمذی کی 1663 نمبر حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزوجو اثنتین و سبعین زوجتن من الحور العین، کہ جو شہداء ہیں انہیں حور العین سے 72 حوریں عطا کی جائیں گی، ان کا اس سے نکاح کیا جائے گا۔ اب شاید یہ جو 72 حوریں نامی فلم بنائی جا رہی ہے یہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں حوروں کا بیان موجود ہے تو کوئی مسلمان اس عقیدے سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوروں کا ذکر احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حوروں کی صورت میں مردوں کو عطا کی جائے گی۔ میں اس پر بات کرتا ہوں کہ جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آ گیا تو اس کا انکار ممکن نہیں۔ اور سنن ترمذی کی جو حدیث مبارکہ 1663 نمبر ہے جس میں اثنتین و سبعین کے الفاظ ہیں، یعنی 72 کے الفاظ ہیں، وہ صحیح حدیث مبارکہ ہے اور اس کی صحت کو بیان کیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 72 حوریں نامی فلم بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ کہہ لیجئے یا جس خیال اور تصور پر یہ اسکرپٹ لکھا گیا ہوگا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو 72 حوروں کا لالچ دے کر ان سے دہشت گردی کروائی جاتی ہے۔ مختلف جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے انہیں مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ حوروں کے تصور کو دہشت گردی سے مت جوڑیے۔ شہادت کا معنی کیا ہے؟ شہادت کا معنی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھ کر دہشت گردی کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں دہشت گردی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد 2% بھی پوری نہیں ہے۔ اب آپ ان 2% کی وجہ سے 98% مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں اور آپ اس موضوع کو زیر بحث لے آئیں اور اسکالرز کو بٹھا کے آپ جو ہے اس پر اتنی عجیب و غریب بحث کریں جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو اسلام میں بنیادی طور پر حوروں کا تصور بیان کیا گیا ہے، اور مسلمان کا چونکہ قرآن و حدیث پر یقین ہے وہ کسی بھی صورت میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حوروں کا تصور اسلام نے بیان فرمایا نا، تو جب اسلام نے بیان کیا تو آپ کا جو غیر مسلم ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو پھر اسلام کی بیان کردہ چیزوں پر آپ کو کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے اور آپ اسے کیوں زیر بحث لا رہے ہیں؟ اب اگر مثال کے طور پر کوئی اللہ اکبر کہہ کے دہشت گردی کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی اسلام میں ممانعت ہے اور اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اب اس طرح کے بہت سارے شدت پسندی کے واقعات کیا انڈیا میں نہیں ہوتے کہ جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے؟ اب جس طرح آپ حوروں پر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں جو اپسراؤں کا تصور پایا جاتا ہے اس پر ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں؟
تو جب آپ جنت کو مانتے ہی نہیں، چونکہ جنت کا تصور اسلام نے بیان کیا اور آپ اسلام کو نہیں مانتے، تو پھر آپ اس پر بات مت کیجئے اور آپ اس پر اعتراض مت کیجئے، اور اس بات کو سمجھیے کہ یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ 72 حوروں کا تصور بالکل ہمارے دین میں ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی پیش کی، لیکن 72 حوروں کو آپ دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ معاشرے میں آپ مذہبی منافرت اور مذہبی تعصب کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور پھر اس میں ایسے ایسے سوالات، جیسے ایک سوال اس میں یہ اٹھایا گیا کہ جی 72 حوریں ملیں گی مردوں کو، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے بھی گفتگو کی ہے، اور یہاں پر بھی میں کر دیتا ہوں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، اسے کوئی پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور آپ تو چونکہ رب کو نہیں مانتے، تو آپ کو تو ویسے ہی اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ اس بات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، آپ قرار دیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، یا جو مسلمان ہے وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اب جو جنتی خواتین ہیں، ان جنتی خواتین کا نکاح مردوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر ان کے شوہر جو دنیا میں تھے وہ بھی جنتی ہوئے تو ان کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر ان کے شوہر جنتی نہ ہوئے تو دیگر جنتی مردوں میں سے وہ جنہیں منتخب کریں گی ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا دنیا میں نکاح ہوا ہی نہیں، کنواری مر گئی یا کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو پایا، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے کر لے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہونا کہ جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہی مرد۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جنت جو بیان کی گئی ہے وہ مسلمان خواتین کے لیے بیان کی گئی ہے۔ جو خواتین اعتراض کرتی ہیں میں انہیں ایڈریس کر رہا ہوں۔ اور دنیا میں بھی ایک سے زائد مردوں سے تعلق رکھنے کا تصور مسلم خواتین میں نہیں پایا جاتا۔ وہ پاکیزہ ارواح ہیں، پاکیزہ مزاج ہیں، پاکیزہ باطن رکھتی ہیں، تو وہ اللہ کے قانون پر، جو کہ قانون فطرت ہے، اس پر راضی ہیں۔ تو جنت میں ان کے اندر یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے زائد مردوں کے ساتھ ان کا تعلق معاذ اللہ قائم ہو۔ جنت میں اس خواہش کو رکھا ہی نہیں گیا، کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے، اور دنیا میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیگر جو مذاہب ہیں وہ یہاں پر اعتراض کون کر رہی ہیں؟ وہ خواتین کر رہی ہیں جن کے مزاج میں پاکیزگی نہیں ہے۔ جن کے مزاج میں آج بھی پاکیزگی ہے، وہ اپنے نسب کو مشکوک نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، چونکہ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جنت میں جو حوریں ہوں گی یا حور العین ہوگی، ان حوروں کی جو سردار ہوگی وہ جنتی خاتون ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جنت کا جو بیان ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہماری عقلوں کے مطابق ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جنت کی صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ جنت وہ چیز ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا، یعنی اس کا خیال آیا۔ تو یہ نعمتیں ایک یوں سمجھیے کہ ابتدائیہ کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی کل کائنات ماں کا پیٹ ہوتا ہے، رحم مادر ہوتا ہے۔ اب اگر کسی طرح اس بچے کو بتایا جائے کہ دنیا میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زمین اتنی بڑی ہے، سمندر اتنے بڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مختلف سیارے ہیں، تو اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو اس بچے کو اس دنیا کے ساتھ نسبت ہے، اسی طرح اس دنیا کو جنت کے ساتھ نسبت ہے یا آخرت کے ساتھ نسبت ہے۔ تو کما حقہ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ 72 حوریں، اس کا تصور ہمارے یہاں دین اسلام میں موجود ہے، اور حوروں کا تصور ویسے ہی موجود ہے۔ اگر آپ 72 کا عدد ہٹا بھی دیں، بعض لوگ کہیں کہ جی ضعیف احادیث ہیں، اگرچہ ایک صحیح حدیث میں نے آپ کو کوٹ کر دی ہے، تو حور کا تصور تو ہے۔ جب حور کا تصور ہے تو آپ اس تصور کا انکار نہ کریں، اور اس تصور کو آپ دہشت گردی کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اس بات کو سمجھیں آپ کہ اسلام میں پھر تو یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے آج حوروں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے حوروں کی لالچ میں، تو کل آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو بھی دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیں گے۔
اور مسلمانوں میں یہ بات بڑی ظاہر و باہر ہے کہ جہاں پر بھی دہشت گردی ہوتی ہے، جو واقعتاً دہشت گردی ہوتی ہے، ببانگ دہل مسلمانوں کی طرف سے اور مقتدر علماء کرام کی طرف سے اس کی مذمت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تذمیم کی جاتی ہے، اس کی قباحت و شناعت کی جاتی ہے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ مثال کے طور پر 2%۔ آپ 98% کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انڈسٹریاں ہیں جہاں پر اس طرح کی فلمیں بنتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ آپ دیکھیں، اخلاقیات کا ان لوگوں نے جنازہ نکال دیا، عورتوں کو بے لباس کر دیا، نوجوانوں کی سوچ اور فکر کو تباہ کر دیا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے جو انڈسٹری کے نام پر اپنا لباس اتار دیں خواتین، مرد، اور جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیں، جہاں پر ایک سے زائد مردوں سے تعلق قائم کرنا کوئی عیب کی بات نہ ہو، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ ہو رہا تھا، اخلاقیات کی تباہی کی پوری دنیا کے اندر، اب اس کے بعد مذہبی تنافر اور مذہبی منافرت کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں خیال کیا جائے، خدا کا خوف کیا جائے۔ اور آپ تو، میں ان سے مخاطب ہوں جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلم خواتین ہیں، وہ تو دنیا میں ایک سے زائد مردوں سے تعلق قائم کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کو فالو کرتی ہیں، تو جنت کے اندر تو ان کے دل میں ویسے ہی یہ تمنا اللہ تبارک و تعالی پیدا نہیں فرمائے گا۔ تو آپ کا بنیادی طور پر سوال ہی غلط ہو گیا کہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو مرد ملیں گے، اور وہ مرد ملیں گے جو مرد دنیا میں ان کی زوجیت کے اندر تھے، یا وہ زوجہ تھی اس مرد کی، اور جنت میں اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو دنیا میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ تھی، اب جنت میں بھی اسے وہی مرد مل گیا۔ تو جنتی جو مرد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی فطرت کو تبدیل فرما دے گا، ان میں نیکی ہوگی، ان میں سکون ہوگا، ان میں جھگڑا نہ ہوگا، وہاں پہ پریشانی نہ ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اور یہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ تو جب مسلمانوں کے لیے ہے اور آپ اسلام کو نہیں مانتے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب آپ اسلام کو نہیں مانتے تو آپ کو ان چیزوں پر اعتراض کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسے مولویوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو واقعتاً عالم دین نہیں ہوتے، چینل پہ بٹھا دیا، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بعض چینلز یہ کرتے ہیں کہ غیر مستند لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے اور ایشوز کے اوپر بات کر کے انہیں پھنسا لیں گے، اور پھر کہیں گے دیکھیں ان کا یہ حال ہے، یہ تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ مستند علماء سے، معزز علماء سے، معتمد علماء سے دین سیکھیں، اور اسلام میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان چیزوں پر یقین رکھیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے اسلام میں بیان کردہ چیز کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ اس کا اسلاموفوبیا ہے، اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حور کا تصور، حوروں کا تصور قرآن و حدیث میں ہے۔ اب اگر کوئی حوروں کو دہشت گردی کا سبب قرار دیتا ہے تو یہ بعض لوگوں کا فعل ہو سکتا ہے، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، قطعی طور پر نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام ایک امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، آشتی کا دین ہے، الفت کا دین ہے، اور بھائی چارگی کا دین ہے۔ تمام لوگوں کو، ہمارے ملک پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، انہیں تمام حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ہم پر اعتراض کریں، ہم آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ہماری چیزوں کو آپ دہشت گردی قرار دیں، آپ کی چیزوں کو ہم دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ آپ حوروں پر اعتراض کریں، ہمارے لوگ اپسراؤں پر اعتراض کرنا پھر شروع کر دیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اپنی قوم پر رحم کریں، کچھ پیسوں کی خاطر، سستی شہرت کی خاطر عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا نہ کریں۔ مذہبی چیزوں کو برائے مہربانی اس طرح کی فلموں میں، ڈراموں میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر نہیں لایا جاتا، لیکن انڈیا میں وقتاً فوقتاً اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو میڈیا ہے اس نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو المختصر لب لباب، خلاصہ گفتگو میرا یہ ہوا کہ حوروں کا تصور اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور حوروں کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوریں اللہ عطا فرمائے گا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟
آپ چونکہ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کو حوروں پر بھی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مسلمان مانتے ہیں تو مسلمانوں کو وہ حق حاصل ہے اور اس پر یقین کرنے کا، اور مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ مسلم خواتین یہ سوال نہیں کرتی، اور جنت جو ہے وہ مسلم خواتین کے لیے ہے، آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، اور آپ چونکہ جنت کو بھی نہیں مانتے تو اس لیے یہ سوالات کرنا آپ کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو پاکیزہ خواتین ہیں وہ ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا اسے اپنے لیے جائز ہی نہیں سمجھتی، اور اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اور یہ خلاف فطرت بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، گفتگو طویل ہو گئی تو میں اس پر گفتگو کروں گا کہ یہ کیوں خلاف فطرت ہے، اور اسلام نے دنیا میں بھی عورت کو ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی کیوں اجازت نہ دی، اور مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت دی۔ اس پر میں انشاءاللہ الجلیل پھر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھدار لوگوں کو سمجھداری والی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اسلام کی پذیرائی سے خائف ہیں، جنہیں اسلاموفوبیا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی عقل سلیم دے کہ لوگوں کو انتشار میں مبتلا نہ کریں اور درست بات کریں، تعصب اپنے اندر سے نکالیں، چاہے وہ لسانی تعصب ہو، چاہے وہ مذہبی تعصب ہو، چاہے وہ علاقائی تعصب ہو، چاہے وہ ملکی تعصب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔